اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب علیہ السلام مجھے اس شہر کی قسم ہو، وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن خالی قسم نہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وجہ قسم یہ ہے کہ میرے حبیب اس شہر میں تشریف فرما۔ حضور کی نسبت مبارکہ کی فضیلت جو ہمیں سمجھائی گئی کہ قریب محبوب تشریف فرما ہے تو اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی، ایک قول یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں شہروں کی قسم ہے، مکے کی بھی اور مدینے کی بھی، دونوں کی قسم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فراز ہیں، کیونکہ وجہ قسم حضور کی ذات ہے۔ لہذا مفسرین کہنے لگے جب تک حضور مکے میں تھے یہ مکے کی قسم ہے، اور جب حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو یہ مدینہ کی قسم ہے۔ مدینہ طیبہ شہروں میں وہ عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور وہ نور والا شہر ہے کہ جس شہر سے میرے نبی پاک نے بڑی ہی محبت فرمائی۔ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی قیام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ سارے اسلامی احکام، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی تھی، باقی جو حکم آیا مدینے میں ہی آیا۔ باقی سارے شہر فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، لیکن شہر مدینہ حضور کے اخلاق سے ہی سارے کا سارا فتح ہو گیا۔ یہ قرآن کی تعلیم سے ہی فتح ہو گیا، یہ حضور کی غلامی میں ہی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گردنیں پیش کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ شہر عظیم ہے، شہر مدینہ، کہ میرے نبی پاک نے 10 سال ہی صرف مدینے میں نہیں گزارے، حضور نے قیامت تک کے لیے ڈیرا مدینے میں لگایا اور فرمایا میری قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ شہر مبارک، وہ شہر نور، اس کی بلندیاں، اس کی عظمتیں، اور مومنوں کے دل کھنچتے ہیں مدینے کی جانب، کھنچتے ہیں مومنوں کے دل، خود بخود نہ توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے لیے سب سے زیادہ کلام لکھے گئے ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے لکھے گئے۔ اگر لوگوں نے کسی شہر کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے مانگی۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی، مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے، یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا، تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو،
پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے. دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے. تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی. یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی. تو اس کی محبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، محبت کے لیے بھی دعا فرمائی. اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینہ منورہ میں کوئی پھل پکتا نا تو صحابہ وہ پہلا پھل لے جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے. حضور پھل کو قبول کرتے اور پھر دعا کرتے یا اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے، مد میں بھی برکت دے. یہ پیمانوں کے نام ہے. اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے اور مد میں بھی برکت دے. اور حضور فرماتے اے اللہ تیرے خلیل جناب ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا بندہ ہوں. ویا حضور فرما رہے میں بھی تو تیرا حبیب ہوں نا. تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں ہمارے صاحب میں برکت دے، مد میں برکت دے. اور حضور فرمانے لگے اے اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں دی تھی نا اتنی ہمیں مدینے میں دے، بلکہ مکے سے زیادہ برکت مدینے میں عطا فرما. پہلا پھل آیا، حضور پہلے اس پھل پہ دعا کرتے، برکت کی دعا. پھل ایک آیا، حضور نے سارے مدینے کے لیے دعا کر دی، سارے شہر کی برکت کی دعا کر دی، اور پھر وہ پھل حضور بچوں میں تقسیم کر دے. بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینے میں نا جس کا جتنا دل کرے، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے نا، حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے کی تھی، نبی پاک نے مدینے کے لیے کی. فرماتے ہیں جس کا دل کرے تجربہ کر لے، طے کر کے 2 بندوں کی روٹی پکائے، مکے میں بھی مدینے میں بھی طے کر کے پکائے کہ صرف 2 کی ہے، یعنی روٹیاں نہیں، بے شک پیڑے بھی گن لے. طے کر کے سالن پکائے کہ 2 کھائیں زیادہ نہ کھائیں. لیکن حضور کی دعا ہے، جناب خلیل علیہ السلام کی دعا ہے. فرماتے ہیں تو طے کر کے پکا، 2 کا کھانا 3 کو پورا آئے گا، 3 کا کھانا 5 کھائیں گے، 5 کا کھانا 7 کھائیں گے. اور اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو پھر زیادہ تجربہ کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے کہ وہاں خلیل کی دعا ہے، یہاں حبیب کی دعا ہے، یہاں دعا ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ شہر کی برکت کے لیے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی. اور پھر حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں نے مدینے کو حرم بنایا. فرمایا مدینہ منورہ کے گوشوں میں خون نہیں بہایا جائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کو میں نے حرم بنایا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. یہی وجہ تھی حضور نے مدینے کو حرمت والا بنایا نا، یہ وجہ تھی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا. لوگوں نے آ کے کہا یہ چند 100 تو بلوائی ہیں،
ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے سر کاٹ دیں گے۔ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہہ جائے۔ یہ حضور کا شہر ہے، اسے حضور نے حرمت والا بنایا، جان دے دی پر مدینے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ عقیدت کا انداز صحابہ کا مدینے کے ساتھ۔ مدینہ طیبہ میں ایک تو اس کی محبت کے لیے حضور نے دعا کی، مدینے کو صحت مند کرنے کے لیے حضور نے دعا کی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے پھلوں میں برکت کی دعا کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے دجال پوری دنیا میں آئے گا، ڈرائے گا۔ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تفسیروں میں ملتا ہے کہ دجال پوری دنیا میں آئے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، رعب ڈالے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نہ میرے مدینے میں دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کا مرض داخل ہو سکتا ہے، کون روکے گا؟ حضور فرماتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا جو میرے مدینے میں پہرا دیتے ہیں، مدینے میں پہرا ہے فرشتوں کا، دجال بھی کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال نہیں مدینے میں تو جو بھی جاتے ہیں عاشق ہی جاتے ہیں، محبت کرنے والے جاتے ہیں، پیار کا۔ حضور نے فرمایا دجال اور طاعون میرے شہر میں، یہ تو صحت والا شہر ہے، یہ تو کرم والا شہر ہے، یہ تو عطا والا شہر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر نور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ اچھا پھر ایک اور بات، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ نا مدینے میں رہے، پابندی تو نہیں لگائی، مجبور تو نہیں کیا۔ ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مشیت، ایک ہوتی ہے رضا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ مرید نے آ کے کہا پیر صاحب سے، شاگرد نے آ کے کہا پیر صاحب نے حضرت صاحب اجازت ہے، تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا یار تیرے ساتھ تو پیار کرتے ہیں تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا؟ تو کہتا میں پوچھ کے آیا ہوں۔ تو یہ جو تو نے پوچھا نا یہ حکم ہے، تو نے حکم تو پوچھا، مرضی بھی تو پوچھنی چاہیے تھی۔ مرضی تو یہ تھی کہ تو کبھی ٹھہر جاتا نا تھوڑا، وہ چیزیں نا کوئی مرضی والے بھی، پابندی نہیں لگائی کریم محبوب نے کہ ضرور مدینے میں رہو، لیکن حضور کی رضا کیا ہے بھلا؟ نبی پاک کی مرضی کیا ہے؟ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب حضور فرمانے لگے یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے بال بچے لیں گے، خادم لیں گے، سواریاں لیں گے اور یمن چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش وہ سمجھ جاتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کچھ عرصے میں نا ملک شام فتح ہوگا۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، پہلے فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، پابندی نہیں لگائی۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ بھی حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ ان میں سے کچھ علاقے تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد فتح ہوئے۔ فرمایا شام فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے خادم لیں گے، اولاد لیں گے، سواریاں لیں گے، شام چلے جائیں گے۔ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ یہ حدیث نا میں نے مدینہ منورہ کے کئی ہوٹلوں کے دروازوں پر بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ نا ہجرت کر جائیں گے، منع نہیں بھائی، سوسائٹیاں آباد ہوتی ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں نا، کہیں کاروبار میں لوگ سیٹ ہو جائیں تو اس شہر ہجرت کر جاتے ہیں نا، منع کوئی نہیں، پر سونے کی رضا تو سمجھو نا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے۔ او یارو کیا بات ہے جینے کی؟ حضور فرمانے لگے پھر عراق فتح ہوگا، لوگ اپنا بال بچہ اٹھائیں گے، اپنے خادم اٹھائیں گے، سواری پہ بیٹھیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں مدینہ ہی بہتر تھا۔ منع نہیں کر رہے حضور، اس کو دین نے ناجائز نہیں کیا، فرمایا مدینہ ہی بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔
حضور نے تو 3 شہروں کا نام لیا تھا نا، لوگ یمن چلے جائیں گے، شام چلے جائیں گے، 3 ملکوں کا نام لیا، عراق چلے جائیں گے. تو امام مالک فرماتے ہیں حضور نے 3 کا نام لیا. میں مسئلہ سمجھ گیا ہوں. اگر کسی نے ادب سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، پریم میں رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، ٹھنڈے دل سے رہنا ہے، تو سارے شہروں سے مدینہ ہی بہتر ہے. مدینہ ہی بہتر ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں، کیونکہ مال کے جنت بھی یہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ادھر دیکھو، پہلے مدینے کی محبت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا مدینہ صحت والا شہر اللہ بنا دے، پھر مدینے کے رزق میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا مدینہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے. سارے بندوبست کیے مدینے میں آنے والوں کے لیے، سارا انتظام کیا، سارا کچھ کیا. ہر مہمان کے بارے میں بندے کا رویہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. کچھ مہمان آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ مہمانوں سے پیار ہوتا ہے. میرا محسن آیا ہے میرے گھر رہنے. خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی کہا تھا نا، شالا وے ماہی رات رہ پاؤ، مہربانی کرنا ذرا آ جا. لیکن کہنے لگے زور میرا کوئی نہیں، تیرے ذمے نہیں، میں آپ لائیے. کوئی تیری ڈیوٹی تو نہیں کہ تو رہے، چونکہ غلامی کا دعویٰ تو میں نے کیا ہے، پر اگر رہ جائے تو بڑی بات ہے نا. ہر مہمان کے لیے رویہ ایک جیسا نہیں. میرا محسن ہے یار، آج میرے استاد آئے ہیں، آج میرے شیخ آئے ہیں، فلاں بندہ میں بڑا پیار کرتا ہوں وہ آیا. بندہ کھانا بھی اپنی حیثیت سے زیادہ بہتر بنواتا ہے. پیار ہے نا. بندہ اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنواتا ہے، اچھے اچھے بستر پہ بندوبست کرتا ہے آرام کا، اچھے اچھے پھل چنتا ہے، اچھی اچھی خوراکیں. پوری محبت کے ساتھ اس بندے کو بندہ رکھتا ہے اپنے گھر میں. لیکن ابھی بھی نا بات پوری نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. وہ جانے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کوئی کمی رہ گئی ہوئی نا، میں وہ کر نہیں سکا جو میں چاہتا تھا، کوئی کمی رہ گئی نا، تو دیکھنا ذرا خیال کرنا. بلا مثال و بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے، اتنا سارا کرم مدینے میں، اتنی نعمتیں مدینے میں، گناہوں کی بخشش مدینے میں، اتنی عطاؤں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. اتنا کچھ دے کے، عطا کر کے، نواز کے، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اتنا دے کے نا، اتنا عطا کر کے پھر بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر 2 بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا. اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا ہے نا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا. مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ. غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے. کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، ساڈی آس بھی تو تے امید بھی تو. وہ پیار مدینے سے، وہ خاص رغبت. حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا. پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو، اس سے ہو سکے مدینے میں مرے. یہ تو کسی نصیب والے کی بات ہے نا. حضور فرمانے لگے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. امام مالک نے نا 70 سال حضور کے مدینے میں گزارے، وہی وقت گزارا. حدود حرم میں انہوں نے پخانہ اور پیشاب نہیں کیا، پار جاتے تھے. ساری زندگی مدینے میں گزار دی. لوگ کہتے امام صاحب اتنا لمبا عرصہ
فرماتے یار دعا کرو نا میں مدینے میں مر جاؤں، یہاں میرا مدفن بنے۔ یار حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جھولی پھیلائی ہے، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، لیکن اللہ موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا، اللہ موت اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دینا، حضور کے شہر میں۔ مدینے سے پیار، مدینے سے محبت، مدینے کے ساتھ وابستگی، مدینے کے ساتھ پیار اور تڑپ اور شوق مدینے کا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اور حضور نے فرمایا میرا مدینہ صحت والا بھی ہے، امن والا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرمایا ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا۔ جب دنیا میں فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، جب لوگ دین سے دور ہوں گے، دنیا میں کفر، نفاق، فسادات غلبہ کریں گے، حضور فرماتے ہیں جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے اس طرح ایمان میرے مدینے میں سمٹ کر آ جائے گا، اس میرے شہر میں امن رہے گا۔ اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے، بھٹی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے، اسی طرح غلط لوگ، منافق لوگ بالآخر مدینے سے نکال دیے جاتے۔ مدینہ تو بھٹی ہے، صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت، مدینے کے شہر کی ہر چیز سے حضور کا پیار۔ لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، یہ تو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت ہے، پر مدینے کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد ہے تو پہاڑ، پر کریم محبوب فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی رسول کریم سے پیار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا حال تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سفر کے لیے جاتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نا روٹین میں سواریاں چلاتے، روٹین میں، جس طرح نارمل حالات میں سواریاں چلتی ہیں اس طرح روٹین میں حضور کی سواری بھی چلتی۔ لیکن جب واپسی ہوتی نا اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تو حضور نہ اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، سواری کو تیز بھگاتے۔ ہم حضور کا مدینے کے لیے شوق دیکھتے۔ وہ دیکھو مدینہ آ گیا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخار نظر آئے۔ مکے کی ہواؤں میں اور طیبہ کی فضاؤں میں اور لوگوں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، کیوں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نا میرے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا معنی کیا ہے؟ پاک، صاف اور خوشبو والی جگہ۔ مدینے میں جائیں نا تو ویسے دل ٹھنڈا ہے، مدینے میں جائیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوشبو آتی ہے، مدینے میں جائیں تو فضائی نہیں، مدینے کے رہنے والے بھی با اخلاق دکھائی دیتے، پیار والے دکھائی دیتے۔ میں چھوٹا سا دین کا خادم ہوں نا تو کچھ لوگ ذرا پہچانتے ہیں جلدی۔ وہ ایک نابینا شاعر تھے اقبال عظیم، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں۔ یہ حضور کا شعر ہے نا، امن والا ہے، خوشبو والا ہے، ٹھنڈا ہے۔ کہتے میں بولتا نہیں پر میں التجا ضرور کر رہا ہوں، بغیر بولے دل سے، آنکھوں سے دعائیں کرتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں، چونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اور کہنے لگے طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو، اور لوگوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر۔ ایک نا
मदीना शरीफ के खादिम थे, तो मेरे साथ वो मोहब्बत के साथ आके बातें करने लगे, चाय वाय बना के ले आए। तो मेरे साथ एक संगी थे, उनसे कहने लगे तनख्वाह कितनी है? वो बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह बताई, सफाई करते हैं वहाँ। सादे आदमी थे, अनपढ़ थे, पर तरबियत किसी से, मैं बातें सुन रहा हूँ, थोड़ी सी तनख्वाह बताई। तो कहने लगे गुजारा हो जाता है। तो वो खादिम पता क्या कहता है? कहता है गुजारा क्या करना है, शुक्र नहीं अल्लाह का हुजूर के कदमों में रखा हुआ है, खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, करम भी हो रहा है। तैयबा के सारे खादिम पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी, मैं इस कदर बड़ा हूँ। हजरत शेख अबू नसर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे एक रात बड़ी प्यास लग रही थी और दूध पीने को बड़ा दिल था। मैं बाहर निकला, सामने एक आदमी दूध लिए खड़ा था और वो दे भी रहा था लोगों को। तो मैं करीब गया, मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ना दूध शायद कीमतन बेचता है। तो मैंने करीब जाकर उसे कहा कीमत क्या है? कहने लगा मौलाना कीमत कोई नहीं, दूध पी लो और हबीब पर दरूद पढ़ दो, भाई इतनी सी बात है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ यार, मैं एक दिन रात को ना मदीना शरीफ में हरम में, पुरानी बात है, चाय का शौकीन हूँ, तो कभी कभी रात को भी ढूंढता हूँ। तो अकेला था उस वक़्त, कम लोग साथ थे। तो रात के वक्त ना मैं तैयबा मार्केट में 2 बजे थे, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मदीना शरीफ जगह ऐसी है कि आपने दिल में सोचना है, कहना कुछ नहीं, दिल में सोचना है, कहना भी नहीं। इतना कौन, इतना नहीं मौका देते वो कि तुम्हें कहना पड़े, ना ना, वो तो लफ्ज़ अभी आपने अदा नहीं किए, बात पहले बन गई। तो मेरा ख्याल था कि चाय का कोई कप मिल जाए ना कभी रात को, रात भी मस्जिद शरीफ में क़याम करना है, तो एक कप अगर मिल जाए। तो मैं तैयबा मार्केट में चला गया, तो 2 बजे हुए रात के। तो एक शेख, बड़ा हसीन चेहरा, बड़े खूबसूरत, सऊदी अरब के नहीं थे, किसी और अरबी शहर के थे, मुल्क के थे। तो मुझे दूर से पुकार के आने लगे मौलाना चाय पियोगे? अब लबां ते मोहरां लगियां, बोलन दी जाच ही भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई। मदीने जाके अथरू मेरे सवाल बन गए, ते कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। क्या वहां बात करे बंदा, मैं चुप का चुप ही कर गया। उन्होंने भी नहीं जवाब लिया कि पीनी कि नहीं पीनी, फटाफट चाय बना के ले आए। तो अब वो जाने लगे, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा जी आपकी दुकान है, जाहिर है आप काम करते हैं। दुकान है, लेकिन मौलाना दुकानों के किराए कोई मजबूरियां हैं, रात को तो हम पहले किसी से पैसे नहीं लेते, तो किराए ना देने हो तो हम दिन को भी कोई ना ले, इसलिए कि यहाँ चाय वो पीने आता है जो मदीने वाले का मेहमान बन के आता है। इस शहर नूर की बरकतें, इस शहर का हुस्न, इसकी तवानाइयाँ, इसका प्यार, मैंने कई दफा बात बयान की है, पर यह बात मेरी जान है, ये तड़प है। जब हुजूर कहे ना मक्का फतह हुआ, तो अब हुजूर को मक्के से प्यार तो था ही, तो मक्का मुकरमा की वो फजीलतें, वो अज़मतें, वो सारा कुछ। तो मदीना तय्यबा के लोगों ने ना हुजूर का मक्के के साथ वालेहाना प्यार देखा, मक्का मुकरमा के साथ, तो पता क्या कहने लगे कि हुजूर अगर मक्के में मुस्तकिल रुकना चाहें तो हमारी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। और मैंने कहा कुछ लोगों से प्यार ज्यादा होता है, दिल नहीं ना करता कोई ऐसी बात करने को, पर सामने भी तो रजा देखनी है ना, महबूब जिस हाल में राजी हो। अब ये जो वो बात कर रहे थे ना, तो पत्थर रख के दिल पे, और ये इस बात में भी दर्द था, इसमें भी ज़ौक़ था कि हुजूर अगर आप रहना चाहें ना मक्के, पाबंदी कोई नहीं, पाबंदी कोई नहीं। ये बात चलते चलते हुजूर तक पहुंची, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं भाई मदीने वालों, यहाँ नहीं रहना, जीना भी तुम्हारे साथ है, और दुनिया से जब जाना है तो कब्र भी तुम्हारे शहर मदीना में ही बनानी है। और फरमाया जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं उठूंगा भी मदीने से, मैं उठूंगा भी मदीने से। यही वो शहर है जो शहर रसूल कहलाया, ये वो शहर है जो मदीना मुनव्वरा कहलाया। रब जाने सोने महबूबा तेरे शहर दियां भी की लज्जतां ने, एक रोन जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक रोन दोबारा जावन नहीं, एक रोन दोबारा। एक दुआ ना कर लें, आप आमीन कहें तो एक दुआ ना कर लें, इलाही गैब से सामान कर दे, मदीने का हमें मेहमान कर दे। और हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब कहने लगे या अल्लाह मेरी मिट्टी ना बर्बाद हो, मेरी मिट्टी ना बर्बाद हो।
جب میری لحد اٹھے نا تو اللہ تو ہوا وہ چلانا جو مدینے سے ہو کے آتی ہے. کہنے لگے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا. اے اللہ ہم سب کو مدینے کی ادب والی حاضری نصیب فرما، ادب والی حاضری نصیب، ادب والی حاضری نصیب.